آصف زرداری کے من کی مراد پوری ہوئی، وہ ایک بار پھر پاکستان کے صدر بننے جا رہے ہیں۔ میں کچھ دنوں سے یہ بات کہہ رہا تھا کہ زرداری صاحب بلاول کے لیے وزارت عظمیٰ کا شور مچا کر دراصل اپنے لیے صدارت کی کرسی کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ موجودہ صورتحال میں کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانے پر رضامند نہ ہوتی۔ ان کی آنکھ کا تارا شہباز ہے، شہباز ہی کو وزیر اعظم بننا تھا، لیکن وزارت عظمیٰ کا تقاضا کر کے وہ صدر کی کرسی حاصل کر سکتے تھے۔ زرداری صاحب کا صدر بننا پیپلز پارٹی کے لیے بھی بری خبر ہے، مسلم لیگ نواز کے لیے بھی بری خبر ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بری خبر ہے۔ سب سے پہلے یہ پیپلز پارٹی کے لیے کیوں بری خبر ہے، اس کے لیے ہم زرداری صاحب کے دور کو دیکھ لیتے ہیں۔ 2008 کا الیکشن بے نظیر بھٹو صاحبہ کا آخری الیکشن تھا۔ اگرچہ ان کی شہادت ہو چکی تھی، لیکن وہ ووٹرز کو موبلائز کر چکی تھی، کیمپین چلا چکی تھی، اور ووٹر نے انہی کی ذات ہی کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد آنے والے الیکشن زرداری صاحب کے الیکشن تھے۔ اس دور میں پیپلز پارٹی پر کیا بیتی؟ 2008 کے الیکشن میں پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ووٹوں کا حصہ 31% تھا، یعنی 100 ووٹروں میں سے 31 ووٹروں نے پیپلز پارٹی کے لیے ووٹ ڈالا، اور 2018 تک یہ حصہ 13% رہ چکا تھا، جس کا مطلب ہے ہر 3 میں سے 2 ووٹر پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے تھے۔ پنجاب میں معاملات اس سے بھی زیادہ خراب ہوئے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ووٹوں کا حصہ 29% تھا، 2018 میں یہ 7% رہ گیا، یعنی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے 4 ووٹروں میں سے 3 ووٹر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ میری نظر میں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی بات زرداری صاحب کا طرز سیاست ہے۔ سیاست کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ عوام کے ساتھ اپیل پیدا کرنا ہے، براہ راست عوام کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، پاپولسٹ پالیٹکس۔ یہ آج کے دور میں اس لیے بہت اہم ہوتی جا رہی ہے کہ اب ایسا میڈیا آ گیا ہے کہ لیڈرز براہ راست اپنے فالوورز سے ہر روز ہر وقت رابطہ رکھ سکتے ہیں، انہیں کسی انٹرمیڈیری کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں درمیان میں کسی ایسے سیاستدان کی ضرورت نہیں ہوتی جو ان کے لیے ووٹ اکٹھے کر رہا ہو۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت پی ٹی آئی کی کامیابی ہے کہ پی ٹی آئی نے بغیر کسی الیکٹیبل کے اتنے زیادہ ووٹ لے لیے، کیونکہ ان کے لیڈر نے، ان کی پارٹی نے براہ راست عوام کو ریچ آؤٹ کیا۔ سیاست کا دوسرا حصہ، جس کو جوڑ توڑ کی سیاست کہتے ہیں، لیکن یہ الائنس بلڈنگ بھی ہے کہ آپ حکومت میں آ رہے ہیں تو کیسے آپ الائنسز بنائیں، اپوزیشن میں بیٹھے ہیں تو کیسے آپ الائنسز بنائیں، کیسے آپ دوستیاں بنائیں، کیسے دشمنیاں بنائیں، کیسے دوسروں کو اپنی طرف مائل کریں، ان دوسروں کو جو خود بھی لیڈرز ہیں۔ یعنی پہلی بات ہوئی پیپلز لیڈر ہونا، دوسری بات ہوئی لیڈرز لیڈر ہونا۔ جو سیاست کی بنیاد ہے، جو عمارت ہے، وہ عوام پر کھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ لیڈرز لیڈر بنتے ہیں۔ یہ الٹا نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو مثال دوں گا چودھری شجاعت صاحب کی۔ شجاعت صاحب از اے گریٹ لیڈرز لیڈر، جوڑ توڑ کے کمال کے وہ ماہر ہیں، لیکن عوام میں مقبول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زرداری صاحب کا معاملہ بھی ایسے ہی تھا۔ وہ اپنے آپ کو شطرنج کا کھلاڑی سمجھتے ہیں، بہت کمال کی جوڑ توڑ جانتے ہیں، لیکن عوام کی نبض پہ ان کی کوئی ہاتھ نہیں، اور پیپلز پارٹی کا ووٹر پارٹی کو چھوڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ چاروں صوبوں کی زنجیر سندھ کی ایک ایتھنک پارٹی بن کر رہ گئی، جو وہاں پیٹرنیج پر اور سافٹ سندھی نیشنلزم پر قائم ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو بلاول تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی پارٹی کو ریوائیو کرنے کی۔ اب اس کے 2 حصے تھے۔ ایک تو یہ کہ اپنی مصالحانہ سیاست کے ذریعے جو اپوزیشن کا میدان مکمل طور پر زرداری صاحب نے چھوڑ دیا تھا، خاص طور پہ پنجاب میں، بلاول اس کو ریکلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے اینٹی نواز پلیٹ فارم کو استعمال کر کے۔ اب حکومت میں آ کے وہ راستہ بند ہو گیا، اور اس سے دوسری اہم بات یہ تھی کہ جو زرداری صاحب کا برانڈ ہے، یعنی برانڈ زرداری، جو اس وقت سیاست کا بہت ہی ٹاکسک برانڈ ہے،
اس برانڈ کو ریپلیس کرنا تھا بلاول کے برانڈ سے، اور وہ کام اب ممکن نہیں ہو سکے گا۔ صدر پاکستان کے طور پر پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب ہم مانی رہیں گے، مترادف رہیں گے۔ مسلم لیگ کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ مسلم لیگ نے زرداری صاحب کا برانڈ بنانے کے لیے بڑی ہمت کی، بڑی کوشش کی۔ سیف الرحمان صاحب کے احتساب بیورو سے لے کر زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالنے تک، زرداری کا جو آج برانڈ ہے اس کو مسلم لیگ نے بنایا، اور آج وہ برانڈ مسلم لیگ کے گلے پڑ گیا ہے۔ یہ جو حکومت بنے گی، جو مسلم لیگ کی حکومت ہوگی، اس کے ٹاپ پہ زرداری صاحب ہوں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صدر پاکستان ہیں، وہ صدر مملکت ہیں، وہ حکومت کے سربراہ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ جو چیزیں ہیں عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور دوسری بات ہے پاکستان میں سربراہ مملکت کون سا غیر سیاسی ہوتا ہے، وہ حکومت سے کون سا الگ ہوتا ہے؟ تو وہ حکومت کے ساتھ ہی سمجھے جائیں گے، اس حکومت کے سربراہ ہی سمجھے جائیں گے، اور مسلم لیگ نواز کے لیے خود اپنے آپ کو ریوائیو کرنا پنجاب میں بہت مشکل ہوگا۔ اور اسٹیبلشمنٹ نے جو اتنا بڑا تبدیلی پروجیکٹ بنایا تھا، جو اتنے لوگوں کو موبلائز کیا تھا، جس کے مقابلے میں عمران خان کی پارٹی کی سپورٹ کی تھی، وہ آخر جس سیاست کے مخالفت کی بنیاد پر قائم کی تھی، اس کے سب سے بڑے نمائندہ تو زرداری صاحب ہی ہیں نا۔ اب ان کی حکومت بنوا کر وہ عوام میں ایک نیا پروجیکٹ کیسے چلائیں گے؟ شکریہ۔